دس از کال سک لیو، جس کو جرمن میں کرانک میلڈنگ کہتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے نہ صرف آپ لوگوں کا فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو الٹا پے کیا جاتا ہے۔ بھائی صاحب کبھی سنا ہے کسی کنٹری میں آپ کو بیمار ہونے کے پیسے ملتے ہوں؟ بھائی صاحب آپ جب بیمار ہوتے ہیں، ایکچولی آپ بیمار نہیں ہوتے، ویسے ہی آپ کا دل نہیں کر رہا تھا کام پہ جانے کا، تو آپ یہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں مجھے چاہیے کرانک میلڈنگ، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ بنا کے دیتا ہے اور آپ اپنے امپلائر کو سینڈ کرتے ہو، وہ آپ کو پیسے دیتا ہے اس کے، ٹھیک ہے؟ آلموسٹ پاکستانی 10,000 روپے ایک دن کا آپ کو ملتا ہے۔ یہ میکسیمم آپ 40 سے تقریباً آلموسٹ 40 دن کی آپ کرا سکتے ہیں میکسیمم، لیکن نارملی آپ 2 دن 3 دن ہوتی رہتی ہے، مطلب مہینے میں 1-2 بار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہ صرف اس سے آپ کا علاج فری ہوتا ہے بلکہ آپ کو پے کیے جاتے ہیں پاکستانی منیمم 10,000، اس سے زیادہ ہوتا ہے 15,000 تک بھی پے کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ 3 دن کی ہے تقریباً، ٹھیک ہے؟ تو پچھلے 3 دن سے میں گھر میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے ایک چھوٹی سی چوٹ ہے پاؤں پہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وجہ سے میں گھر پہ ہوں، ریسٹ کر رہا ہوں، اور مجھے پاکستانی 30,000 ملے ہیں اور میرا علاج بھی فری ہوا ہے۔ یہ فائدہ ہے ابھی جرمنی کا، ٹھیک؟ اب آتے ہیں مین ٹاپک پہ کہ بھئی خوش نہیں ہونا، یہ آپ لوگوں کے لیے، جہاں وہ کہتے ہیں نا ایک چیز کے اگر فائدے ہونا اس کے نقصان بھی اتنے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے نقصان اتنے زیادہ ہیں، اس کے اتنے فائدے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے، یہ جسٹ ایک مذاق سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ جو کہ میں نے بولا ہے، پیسے آپ کو ملتے ہیں، جو میں نے بولا وہ ہے ٹھیک، غلط نہیں بولا، مطلب میں نے جھوٹ نہیں بولا، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے نقصانات یہ ہیں کہ اگر آپ اتنے زیادہ کرانک میلڈنگ کریں گے، سوچیں آپ کو پورے 3 سال میں جسٹ 30 چھٹیاں الاؤ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میرے جیسے بندے ایک ہی سال میں فرسٹ ایئر میں جو ہے نا 40 چھٹیاں کر لیں، 50 چھٹیاں کر لیں، تو اینڈ پہ ان کو ایگزام نہیں دینے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ کہیں گے بھائی پتر بہر ہو، ٹھیک ہے؟ آپ ایگزام نہیں دے سکتے، تو اس لیے آپ کے تقریباً 6 مہینے کا سال بھی آپ کا ویسٹ ہو سکتا ہے۔ تو جسٹ کچھ پیسوں کی خاطر آپ اپنا سال ویسٹ کر کے بیٹھ جائیں گے، تو اس لیے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ آپ لوگ کرانک میلڈنگ مطلب تب کریں جب آپ واقعی میں بیمار ہیں، پھر تو ایک سمجھ آتی ہے، لیکن جب بیمار نہیں ہے پھر تو نہیں کرنی چاہیے۔ بہت ہی مطلب میں یہ جسٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اینڈ پہ میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا، سجیشن دوں گا کہ کرانک میلڈنگ نہیں کرنی۔ کافی ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے جو اسی کرانک میلڈنگ کی وجہ سے 6 مہینے 7 پیچھے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب اینڈ پہ پہنچتے ہیں آپ لوگوں کے گھنٹے اتنے پورے نہیں ہوتے جو کہ آپ کے تھیوری میں فرض کریں 3500 یا 3700 گھنٹہ آپ لوگوں نے لگانا ہے، تو یہ تھیوری ہوگی یا پریکٹیکل ہو گیا، سوری تھیوری میں آپ لوگوں کے آلموسٹ 2500 گھنٹے ہوتے ہیں، 24-2500، 2000 سے 2500 کے درمیان، اور تقریباً 3500 سے 4000 کے درمیان جو گھنٹے ہیں وہ آپ کے پریکٹیکل میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب تک آپ لوگوں کے یہ گھنٹے پورے نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو اس میں ایگزام میں، فائنل ایگزام میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے خیال کریں، دھیان رکھیں، کرانک میلڈنگ نہیں کرنی ہے اس بلڈنگ پہ، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔